نہ کسی خانقاہ میں ایسا ہے، نہ کسی درسگاہ میں ایسا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں، کسی عبادت گاہ میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو. کیوں آپ مسلمانوں کے پیچھے پڑ؟ وہ غافل ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو، لیکن وہ دوسرا خدا نہیں مانتا، صرف خدا ہی ہے. بس قبر کو سجدہ کر لیا، اس کو سجدہ کر لیا، اس کو سجدہ. کون کرتا ہے سجدہ؟ جو بالکل بیچارہ کچھ نہیں جانتا وہ بھی نہیں کرتا ہے سجدہ، تو نہیں کرتا وہ. میں نے کسی دن سنایا تھا آپ کو، اور پھر سنا دیتا ہوں بات ختم کرنے کے لیے. کہ ہمارے پاس وکیل صاحب بیچارے آتے تھے، عبرانی صاحب ساتھ ہی ساتھ رہتے تھے، کافی پڑھے لکھے تھے، ذی ہوش تھے. تو کہنے لگے کہ یہ مزارات تو واقعی جو لوگ سجدہ وجدہ کرتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میں کیا کہوں، جو کرتے ہیں انہی سے پوچھنا چاہیے مبتلا بھائی سے کہ تم کیا کرتے ہو. میں کیا بتاؤں، میں کچھ کہوں گا تو میری بات ہوگی، اسی سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ تو کیا کر رہا ہے. مبتلا بھائی سے پوچھو. پھر کیا کیا؟ ہم کہا چلیے عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر چلتے ہیں مائن شریف، وہاں کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا. کیا آپ کو لگے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے؟ کہا ٹھیک ہے. گئے. اتفاق کے بعد جیسے ہی درگاہ شریف میں ہم لوگ داخل ہوئے، ویسے دیکھا ایک آدمی جلدی سے وہ چوکھٹ پہ چھپ گئے. بس پھر تو وکیل صاحب نے وہ چھلانگ لگائی، دوڑ لگائی، اس کو پکڑا جلدی سے، اور وہ بھی تھا، ان کو بوجھنے لگا کہ یہ کون آدمی ہے. جب دیکھا کہ یہ بھی تیز ہو رہا ہے، بولا نہیں وہ بھی ابھی کچھ نہیں بول. تو جلدی سے وکیل صاحب سمجھدار تھے، بولے اسے تیور بگڑ رہے ہیں، تو بولے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، وہ مولانا صاحب کھڑے ہیں. وہ ٹھنڈا ہو گیا بیچارہ. کہا چلیے آپ مولانا صاحب کے پاس. بولا چل آیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی آپ نے کیا کیا یہاں چوکھٹ پر، مخدوم مہامی کے آستانے پر کیا کیا آپ نے؟ سجدہ کیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، سجدہ تو صرف خدا ہوا ہے. میں نے کہا پھر کیا کیا آپ نے؟ وکیل صاحب سن رہے، اس سے کہا میں نے صرف چوکھٹ چومی ہے، میں نے آستانہ بوسی کی ہے، صرف چوکھٹ چومی ہے، سجدہ نہیں. کیوں مسلمانوں کو کافر بنانے لگے ہو؟ کوئی بھی سجدہ. کہا سن لیا آپ نے اس دن سے کبھی زندگی میں؟ کہا سنا آپ نے؟ اسی پر چارج لگاتے ہو، اسی پر چارج لگاتے ہو. جب تک خدا کا حکم کسی کے لیے نہ ہو کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. وہ خدا کا حکم تھا جو آدم کے سامنے فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، خدا کے حکم سے کیا. ابلیس نے وہاں بھی سجدہ نہیں کیا، اسی لیے آج سجدے کا جھگڑا بہت اٹھاتا ہے. وہ سجدے کا جھگڑا اسی لیے زیادہ اٹھاتا ہے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں خدا سے بات چیت کرنے کے لیے، ذرا میری بھی ایک بات لیتے جائیے. آپ کہا کیا ہے تیری؟ کہا جا کے ذرا پوچھ لینا کہ کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے کیا. اب پچھتاتا ہے وہ کہ گڑبڑ ہو گیا ہے. ذرا پوچھیے کہ مولا سے کہ میری بھی معافی ہو سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، وہاں سے واپس آئے، رات سے ملا. میری بات پوچھیے. کہاں پوچھا؟ کہا کیا حکم ہوا؟ کیا حکم ہوا؟ کہا میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا. اب تو آدم جو ہے ان کا مزار ہے، کہتے ہو کہ مزار پہ جا کے سجدہ کر لے. سزا وہی دیا. دیکھا آپ نے تو مزار یاد ارے جب زندگی میں نے سجدہ نہیں کیا تو مزار کو کیا کروں گا. یہ چیلا چاپڑ سا بنا لیا وہاں سے، وہیں سے یہ تحریک چل رہی ہے. تو وہ سجدہ جو ہے آدم کو نہیں تھا، خدا کے حکم کا تھا، حکم تھا، عرب تھا. وہ جہاں کہے ہم جھکیں گے. یہ تو دکھائی دیا کہ یہ جھکنا آدم کے سامنے، یہ نہ دکھائی دیا کہ آڈر کس کا ہے. کہہ دو مزار آدم کو کر رہے. اس لیے ادھر ادھر کی باتیں رومال اوڑھ کے کرتے ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر، اور اوڑھ لیجیے 2-4 رومال تاکہ عقل اور ڈھک جاتا کہ ہوئی تو ہوئی ہے. مسلمانوں کو کافر بنانے پہ لگے ہو. حضور کہہ رہے ہیں میری پوری امت جائے گی جنت میں. پاگلو تم سمجھتے تنہا جاؤ گے؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جائے گی جنت میں. یہ حدیث پاک، پوری امت جائے گی میں، الا من ابا، لیکن جس نے انکار کر دیا، جیسے ابلیس نے انکار کیا تھا. میرا حکم ہے الا من ابا، لیکن جس نے انکار کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا الا من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری بات مان لی وہ گیا جنت میں، اور جس نے انکار کیا وہ گیا جہنم میں. کوئی مسلمان انکار کرنا حضور پر ہرگز نہیں، جان چھڑک دے گا مسلمان. اتنا گیا گزرا مسلمانوں کا. آپ نام لیجیے حضور کا، جان چھڑک دے گا وہاں. مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش مت کرو، دعا کرو سب جنت میں جائے. حضور چاہتے ہیں حضور کی پوری امت جائے، تم رومال باندھ کے صرف جنت میں جانا چاہتے ہو. ہم بڑے فاضل، ہم بہت اونچی اونچی بات کرنے کی عادی ہو گئے ہو. آپ بڑے نکتے بیان کرتے ہو، بہت حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہو. کچھ نہیں، دعا کرو سب جنت، سب کا بھلا ہو. حضور سب کو چاہتے ہیں. اللہ سب کو نیک توفیق دے اور نیکی پر زندہ رکھے. جب تک زندہ رکھے ایمان و عمل پر زندہ رکھے. اب جب خاتمہ ہو تو ایمان و ایقان پر. اللہ زندگی میں بھی اچھوں کا قدر نصیب کرے، اور خدا کرے مرنے کے بعد بھی اچھوں کا پڑوس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.